بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1852۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ حشم کی ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو کہ اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا ہے، لیکن ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1854۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزووں میں جایا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے، حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1861۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، یا یہ کہ وہ یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں، یہ کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی ذو رحم محرم نہ ہو، نہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھے جائیں، نہ عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے، اور نہ 3 مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں، مسجد الحرام، میری مسجد اور مسجد الاقصی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1864۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔